ختم غوثیہ کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ اس کا پڑھنا عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہے عین اس کے مطابق ہے، کیونکہ اس کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اور نیک صالحین کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں فریاد کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یعنی کہ ترجمہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا مددگار ہے اور اس کے رسول یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جو اللہ کے عبادت گزار یعنی کہ رکوع کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی جو ہے وہ ولی کا لفظ یعنی کہ مددگار کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ پھر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یہ آیت مبارکہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے اللہ کے علاوہ اپنے مددگار بنا لیے ہیں اور جو تمہارے نفع اور نقصان کے کوئی مالک نہیں ہے، نہ وہ تمہیں یعنی کہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے لیے نازل کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کو حقیقی مددگار جانے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی کے جو نیک بندے ہیں ہم انہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر جو ہے وہ اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کی عطا سے مددگار مانتے ہوئے جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں استمداد و استعانت پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مولا کا لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ملائکہ اور نیک صالحین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لفظ مولا کا استعمال فرمایا کہ اللہ بھی تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، نیک صالحین بھی، ملائکہ بھی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ تمہارے مددگار ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو صالحین اور مومنین سے کون مراد ہیں، تو اس سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات ہے، اس سے مراد تابعین تبع تابعین کی ذات گرامی ہے، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کے ہر وہ نیک صالحین جو عبادت الہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب پاتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ جو ختمہ قادریہ کے اندر آپ دیکھیں پڑھا جاتا ہے یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر، تو یاد رکھیے گا یہاں سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام لیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبر بتانے والے اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے حبیب سے، اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ کون جو حضور کی اتباع کرنے والے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا میں کافی ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے۔ آگے فرمایا ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کی اتباع کرنے والے آپ کو کافی ہیں۔ تو کافی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے تو پھر وسیلہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سکتا تھا اے حبیب میں آپ کو کافی ہوں، لیکن اللہ نے یہاں فرمایا نیک صالحین جو آپ کی یعنی کہ اتباع کرنے والے ہیں، اے حبیب یہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مددگار ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ مددگار ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ، وہی ہے جس نے تجھ کو قوت دی، اور اللہ نے فرمایا وبالمؤمنین، اور مومنین کے ساتھ تمہیں قوت عطا فرمائی۔ تو قوت تو اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے، پھر مومنین کے ذریعے جو قوت دینے کی کیا مقصد تھا؟ تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی قوت دینے والا ہے، پھر اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی قوت عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے جتنی بھی آیت مبارکہ ہیں بعض لوگ اس سے کہیں گے بھائی یہ تو حیاتیوں سے ہے، مماتیوں کے لیے تو نہیں ہے، یعنی کہ
جو زندہ ہیں مدد مانگنا ان سے جائز ہے، جو پردہ فرما چکے ہیں یعنی کہ دنیا سے جا چکے ہیں ان سے مدد مانگنا تو شرک ہو جائے گا۔ تو پھر یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یطیع لارواحہم قوۃ الاجساد فیذهبون من الارض والسماء والجنۃ حیث یشاءون وینصرون اولیاءہم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے تحت بے شک اللہ تعالی ان کی روحوں کو وہ قوت اور جسمانی بخشتا ہے، پس وہ زمین اور آسمان اور جنت میں جہاں چاہے جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں تمام لوگ مانتے ہیں، آپ فرماتے جس سے زندگی میں مدد طلب کی جا سکتی ہے تو اس سے بعد وفات بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ مشائخ میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مشائخ میں سے 4 آدمیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ اپنی قبروں میں اسی طرح تصرف کر رہے ہیں جس طرح اپنی زندگی میں تصرف کیا کرتے تھے۔ تو اب اس کا مقصد یہ نہیں صرف یہی 4 یعنی کہ تصرف کر سکتے ہیں، یہ تو انہوں نے ان 4 کو دیکھا تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنی قبروں میں بھی تصرف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا کی طرف سفر کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک صالحین جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو انہیں مردہ نہ کہو۔ اب بعض لوگ یہاں پہ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ اس سے مراد ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں یعنی کہ جنگ کے اندر۔ تو دیکھیں جنگ کرنا یہ اسے جہاد اصغر کہا گیا ہے، اور جہاد اکبر کیا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو یہ جو اللہ والے ہیں یہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزار دیتے ہیں، تو ان کی موت بھی اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ ان کا دنیا میں آنا اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں ساری زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جانا ہی اللہ کی راہ میں دنیا سے جانا ہے۔ تو اس سے مراد یہ وہ لوگ بھی موجود ہیں، وہ بھی اس آیت مبارکہ میں شامل ہیں جو اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار کے دنیا سے جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے نیک صالحین اپنی قبر میں تصرف فرماتے ہیں اور لوگوں کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر جنگل میں پھنس جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے پکارے اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تو وہاں اللہ کے جو پوشیدہ بندے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔